السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کرنا جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تو نکاح سے قبل ہمیں نکاح کے احکامات بھی سیکھ لینے چاہیے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب اس علم سے مراد بندے کی کیفیت کے مطابق اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ اس بندے پر نماز فرض ہو گئی، اب اس پر نماز کے احکامات سیکھنا فرض ہو گئے۔ اسی طرح جب یہ شادی کرے گا، نکاح کرے گا، تو اس پر نکاح کے احکامات سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی کتاب کے متعلق آپ کو آگاہ فرماؤں گا کہ جس کا مطالعہ وہ افراد جو شادی شدہ ہیں یا شادی کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے شادی کے احکام المعروف قرینہ زندگی۔ یہ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق خان رضوی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور مولانا محمد عبد الواحد قادری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور مکتبہ حنفیہ گنج بخش روڈ لاہور، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس ہی یہ مکتبہ ہے، تو یہاں سے آپ یہ کتاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی PDF فائل جو ہے وہ بھی آپ جو ہے میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی خصوصیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں نکاح اور نکاح کے معاملات اور نکاح کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ یہ شروع میں ہی نکاح حضور کی سنت ہے، شادی انبیاء کی سنت ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اس کے بعد نکاح کے 14 فوائد جو ہیں وہ انہوں نے فوائد بیان کیے ہیں۔ اسی طرح پھر شادی نہ کرنا، اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگ نکاح نہیں کرتے، کن وجوہات کی بنا پر وہ نکاح نہیں کرتے، اس حوالے سے اس کی جو ہے وہ ممانعت بیان کی گئی ہے۔ پھر کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں، یہ بھی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ جس سے چاہے بندہ نکاح کر لے، نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ علم ہے، اور باقاعدہ شریعت میں ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ کن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بد مذہبوں سے نکاح جائز نہیں، بد مذہبوں کے عقائد، اچھا ایک تو یہ کہ بد مذہبوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور کیوں نہیں کر سکتے، پھر ان کے عقائد بھی بیان کیے گئے، اور پھر بعد میں مصنف نے اپنا جو موقف ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا اور لکھا کہ ہمارا اعلان۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر انہوں نے بیان کیا کہ نکاح کس سے کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کون سے افراد ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد نکاح کے لیے استخارہ، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے ہم کسی اجنبی کے ہاں رشتہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں پر نکاح رشتہ طے کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم استخارہ کر لیتے ہیں۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ بھی اسی کتاب میں بیان کر دیا گیا۔ پھر منگنی یا نکاح کا پیغام بھیجنا، عموماً ہمارے یہاں منگنی کی جاتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر معلومات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنے کا حکم، کیا ہم لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھ سکتے ہیں تو پھر کن قیود کے ساتھ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حق مہر کا بیان، پھر آگے آتے ہیں رسومات شادی کی، جو رسومات ہے، ویڈیو فلم کی حرام رسم، ویڈیو فلم اور بیکار تعویلیں، دلہا اور دلہن کو سجانا، دلہا کو صحرا پہنانا، اسی طرح دلہا اور دلہن کو سجاتے وقت کی دعا، نکاح کا بیان، اچھا بعد نکاح شرینی تقسیم کرنا جو ہمارے یہاں پر یہ جو تقسیم کی جاتی ہے، جہیز کا بیان، اسی طرح آگے آتی ہیں جہیز سنت مصطفیٰ یا لعنت خدا، یہ مکمل ایک مقالہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر آگے رخصتی کا بیان، شب زفاف کے آداب، شب زفاف کی خاص دعا، ایک مثالی شادی، ایک سعادت مند دلہن، دعوت ولیمہ، پھر اسی طرح آتے ہیں آداب مباشرت، جماع کا صحیح مقام، اسی طرح مباشرت کے اوقات، ماہ رمضان میں مباشرت، حیض ماہواری کا بیان، حیض میں مباشرت حرام ہے اس کا بیان، حیض مباشرت کے نقصانات، لواطت کا بیان، استحاضہ کا بیان، نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان،
میاں بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق. اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں تو یہاں پر بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے. اچھا، بیوی کا نان نفقہ، بیوی کے غلام، اسی طرح BF فلموں کے نقصانات، اسی طرح زنا کی تباہ کاریاں، پیشہ ور عورتیں، لواطت یا اغلام بازی کے نقصانات، اسی طرح جانور سے مباشرت کے نقصان، عورت کا عورت سے ملاپ، اپنے ہاتھ اپنی بربادی، طاقت بخش غذاؤں کا بھی بیان کیا گیا. اسی طرح مردانہ بیماریاں ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کا علاج بھی بتایا گیا ہے. اسی طرح زنانہ امراض اور ان کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سونوگرافی یا ایکس رے وغیرہ جو بعد میں کرائی جاتی ہے اس کا بھی بیان ہے، اور اولاد کا بھی بیان ہے. اور اسی طرح جب اولاد کے بعد نفاس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. اسی طرح جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جائز و ناجائز رسومات کا بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا. بچے کے نام کے انتخاب کے حوالے سے بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا. اسی طرح بچے کی پرورش کا بیان، اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت. اور مزید یعنی کہ یہ کتاب کہاں سے یعنی کہ اس کو لیا گیا ہے. تو دوستوں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا آپ خود بھی مطالعہ فرمائیں اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اس دعوت کی، اس کتاب کے مطالعے کی ترغیب دلائیں. اس کے علاوہ بھی نکاح و طلاق کے حوالے سے علماء اہل سنت نے متعدد کتابیں لکھی ہیں. تو ان ساری کتابوں کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یعنی ایسا لنک ہوگا جس کے اوپر آپ سمپل کلک کریں گے تو مزید جو کتابیں ہیں وہ آ جائیں گی. اس میں دلہن کے احکامات کے حوالے سے بھی کتاب موجود ہے، دلہا کے احکامات کے حوالے سے الگ سے کتاب موجود ہے. اسی طرح طلاق کے احکامات اس کے حوالے سے بھی کتابیں موجود ہیں، علاج کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.